جو ڈپلیکیٹ سید ہیں سلمان ندوی جیسے، یہ جو مرضی بک بک کرتے رہیں. یہ صحابہ اکرام کے واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ محرم میں نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خاں بن گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا کے ولی، پوری دنیا کے کتب، پوری دنیا کے ابدال اور پوری دنیا کے مولوی، پوری دنیا کے شیخ الحدیث، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے دیندار لوگ، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور میرے نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، قیامت آ سکتی ہے یہ اس کی برابری تک نہیں پہنچ سکتی. تکبیر، تکبیر، نبوت، آپ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف نعوذ باللہ کیوں باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ. اس کی وجہ سمجھ لیں آج اطمینان سے. جو بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، جو بلند عمارتیں ہوتی ہیں، ان عمارتوں کو اگر کوئی گرانا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے، تو پوری کی پوری عمارت کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا. عمارت کو کمزور کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد کے جو پلر ہیں ایک ایک کر کے اگر میں ان کو ہلاؤں گا تو شاید وہ وقت آ جائے گا کہ عمارت کمزور ہو جائے گی. صحابہ دین کے بنیادوں کے وہ پلر ہیں جن کو دشمن اس لیے ہلانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر ان کو ہلا دیا تو روایتیں کس سے ہیں حدیث کی؟ حدیث کی روایت تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کی روایت تو امیر المومنین ابن خطاب سے ہے، حدیث کی روایت تو عثمان ذی النورین سے، حدیث کی روایتیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ سے، حدیث کی روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے، حدیث کی روایتیں ابو عبیدہ بن جراح سے، حدیث کی روایتیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے، حدیث کی روایتیں تو 1,24,000 صحابہ سے ہی ہیں. تو اگر کوئی دین میں رہ کے نعوذ باللہ غداری کر کے دین کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ جدھر سے روایتیں آ رہی ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرو. اس لیے یاد رکھیں، کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف گفتگو بھی کرتا ہو تو ہمارا کام ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس گفتگو کو چھوڑ دیں، اس بندے سے تعلق ختم. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، حضرات صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے، یہ غیر متنازع ہے. جو ڈپلیکیٹ سید ہیں سلمان ندوی جیسے، یہ جو مرضی بک بک کرتے رہیں، لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں تو ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ کے اعلان کے بعد اب کسی بھی دنیاوی شوشے باز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے، کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. اور جن کو ایسے جو اپنے آپ کو سید بھی بتا رہے ہیں اور ٹوٹکے بھی چھوڑتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا ایک دفعہ اپنا DNA ٹیسٹ ضرور کروا لیں. آج کل تو سہولت ہو گئی ہے کہ پیارے کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصحاب پر انگلی اٹھانے والے ہیں کون؟ آئے کدھر سے ہیں؟ ہمارے دین کی بھائی بنیاد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہے. یہ قرآن صحابہ کے سینے سے ہمیں منتقل ہوا ہے، یہ حدیث صحابہ اکرام کے سینے سے
ہمیں منتقل ہوئی ہے یہ روایتیں، یہ پیار، یہ محبتیں، یہ چھوا چھوت سے چھٹکارا، یہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز، یہ کالے اور گورے کا ایک صف میں کھڑے ہو جانا، یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ نماز پڑھنا، یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ محبتوں کا اعلان کرنا، یہ سب کچھ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا یہ صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ پوری دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہم اپنے پیارے رسول کے پیارے صحابہ کو چھوڑنے والے ہیں نہیں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں، دیسی لوگ ہیں، دیسی بات پتہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی جماعت کے وفادار بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے وفادار بنیں، رسول اللہ کے چاہنے والوں کے وفادار بنیں، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ کے اہل بیت کے وفادار بنیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں، ان کی جماعت اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گزارا ہوا وقت ہماری زندگی کا راستہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی واقعات سنائیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا عثمان ذی النورین کے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا فاطمہ الزہرا کے، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں آگے، بہت سارے لوگ بتاتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعدد بچوں کا نام کس پر رکھا؟ کس پر رکھا؟ ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے صحابہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کے نام کے اوپر جن کو رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ تو اس لیے عظمت صحابہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ کسی بچے کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہو، کسی کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، کسی کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، جتنے صحابہ ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تاکہ یہ محبتیں زندہ رہیں، قیامت والے دن یہ محبتیں نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔